آگے بڑھیں گے، افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے، اور افغانستان کی حالیہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ملا محمد حسن جو ہیں وہ ان کو عبوری وزیر اعظم جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ملا عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی نائب وزراء اعظم مقرر کر دیے گئے ہیں۔ کابینہ کی تشکیل ہو گئی ہے، تمام وزراء کے حوالے سے، محکموں کے حوالے سے یہ اعلانات ہو گئے ہیں، اور جو بات ساتھ ساتھ یہ کی جا رہی تھی کہ صرف پشتون جو ہیں وہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ازبک اور تاجک جو ہیں وہ بھی جو طالبان کے اندر موجود ہیں ان کا بھی باقاعدہ حکومت کے اندر رول ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ 2 دن پہلے دیکھ رہے تھے پنشیر میں مکمل طور پر چیزیں کنٹرول ہو گئیں طالبان کی، بغیر کسی جنگ، بغیر کسی لڑائی کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو جو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے، خاص طور پر خطے کے بڑے ممالک جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے اور دیگر ممالک ہیں، وہ کس طرح سے کرتے ہیں، اور افغانستان کی صورتحال حالیہ کیا بنتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائر طلعت مسعود صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، یہ اعتراض بہت سارے اٹھ رہے تھے کہ جناب افغان طالبان جو ہیں وہ اب حکومت کریں گے تو مختلف سیگمنٹس کے ہیں اور یہ دیر ہو رہی ہے، تو جنرل صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو حکومت بنی ہے اور جو چیزیں اعلانات ہوئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے اسٹیبلٹی اب افغانستان میں اگلے آنے والے وقت میں ہے؟ دیکھیے، یہ تو میرے خیال میں وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی کوشش تو ضرور ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے معاملات جو ہیں ملک میں استحکام آئے اور لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہوں، تو یہ تو ان کی کوشش ہوگی، لیکن ان کے اوپر کافی چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے نا، ایک سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ اقتصادی اور معاشی حالت جو ہے اس وقت افغانستان کی وہ بہت ہی کمزور ہے، اور ظاہر ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور باہر کے ممالک ہیں وہ کوئی خاص ان کی مدد کرنے تیار نہیں ہے، خاص طور سے مغربی دنیا تو ان کے ایک طریقے سے خلاف ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پاور کنٹرول کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ شاید چین وغیرہ جو ہے ان کی مدد کریں گے، لیکن وہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر کیا واقعی میں چین مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، اور کرے گا تو اس کی کیا قیمت ہوگی۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں جس قسم کی منرلز ہیں ان کی بہت بڑی ویلیو ہے، اگر اس پر چین جو ہے اس میں دلچسپی لے تو ظاہر ہے اس کی عوض میں چین جو ہے ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے یا کوئی لون وغیرہ کے طریقے سے دے سکتا ہے۔ جنرل صاحب ایک بڑی اور پیچیدہ تو ہیں، لیکن جنرل صاحب ایک پیچیدہ صورتحال یہ بھی اس وقت ہے کہ جتنے بھی اس وقت حکومت میں وزراء یا وزیر اعظم ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ ہٹ لسٹ پر اس پہ ہیں جو اقوام متحدہ کی ہے، امریکہ میں وہ سارے، وہ تو وہاں پر ان کو مانا ہی نہیں جاتا۔ تو جب وہاں مغرب میں اور امریکہ میں یہ چیزیں ہیں تو یہ تو چیلنج ان کے لیے ایک اور ہوگا مغرب میں، کہ ایک طرف ایک ملک کے سربراہ ہیں، دوسری طرف وہاں ناپسندیدہ شخصیت کے طور پر ہیں، دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈالے گئے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے لیے بڑا پرابلم ہے، لیکن میرے خیال میں اگر انہوں نے حالات کو جیسے آپ نے بھی شاید اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ کنٹرول کرتے ہیں اور اندرونی حالات بہتر ہوتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ کی طرف جاتے ہیں جس میں کہ آپ نے دیکھا کہ جو ان کے مخالف ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے مخالف ہیں سیاسی ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ جو ہے مغربی دنیا جو ہے ان کا رویہ، اس کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو۔ لیکن اگر یہ نہیں کرتے اور وہ پرانی اسٹائل پر حکومت چلاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب قیادت ہے یا طالبان ہیں وہ مختلف ہیں جو 20 سال پہلے تھے، اور ان کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے، ان کی لیڈرشپ نے دنیا دیکھی ہے،
تو ہم یہی توقع کر رہے ہیں. پھر پاکستان جیسے جو دوست ممالک ہیں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ کو ایک جامع حکومت بنانی پڑے گی جس میں کہ تمام لوگوں کو انکلوڈنگ اپوزیشن کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے. تو یہ تمام جس کو سلے مل رہے ہیں اس سے تو توقع یہی ہے کہ شاید معاملات جان صاحب دیکھنا یہ ہے کہ 20 سال پہلے والے طالبان پچھلے 20 دنوں کے طالبان سے قدرہ مختلف نظر آ رہے ہیں. افتخار احمد صاحب، سر پاکستان پر حالات بہت بدلتے ہیں، جیسے ہی افغانستان کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے اس کے اثرات ہم پر آتے ہیں. اس وقت بھی پاکستان کو بڑا حالات کو دیکھ کر چلنا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب ماضی کی نسبت قدرے مختلف حالات ہوں گے، جیسے افغانستان میں بھی ماضی کی نسبت قدرے مختلف صورتحال نظر آ رہی؟ پہلے جو آپ کی بات ہے کہ جو وہ لوگ اقتدار میں ہیں بوری حکومت میں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو امریکہ کی ہیٹ لسٹ پہ ہیں. تو بڑے مزے کی بات ہے، مودی جو پرائم منسٹر آف انڈیا ہے خود امریکہ کی اس ہیٹ لسٹ پہ تھا کہ اس کو ویزا بھی نہیں ملتا تھا. تو اس کو بھی تو ہم سامنے رکھیں نا، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں. ایک بات. دوسری بات، جنرل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت اب ان کو کرنا ہے طالبان کو کہ کیا وہ رویہ اپنا چینج کرتے ہیں نہیں. اور اگر وہ ویسے ہی رویہ اختیار کریں گے جس کا اظہار شروع ہو گیا ہے وہاں پہ پچھلے 2 دنوں میں، خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں اور تعلیم کے حوالے سے اور عورتوں کے حوالے سے اور صحت کے مراکز کے حوالے سے، تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. تیسری بات، یہ چائنا نے وہاں پہ جو تانبے کی کانوں میں غالباً وہ پہلے بھی کام کر رہا تھا، وہ وہاں پہ کام کرے گا. چائنا کا جو ساری سرمایہ کاری ہے وہ ہوگی. اور یہ ایک بات یاد رکھی جائے کہ جو ممالک ہوتے ہیں ان کی دوستیاں اپنے اپنے مفادات کے تابع ہوتی ہیں. جب تک وہ مفادات ہیں تو پھر دوستی چلے گی. مفاد نہیں ہو رہا ہے پاکستان. میں پاکستان کی جو سرحد ہے اس کو انتہائی محترم سمجھتا ہوں. میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ سرحد کو بغیر کسی انٹرنیشنل ڈاکومنٹ کے پار کرے. انٹرنیشنل ڈاکومنٹ میں پاسپورٹ ہوتے ہیں، کچھ کاغذات ہوتے ہیں، اس کے بغیر میں کسی کو یہاں قبول کرنے کو تیار نہیں. یہ بڑی واضح بات ہے. میں اس سرحد کو ایک پرماننٹ حیثیت سمجھتا ہوں. اور کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ فینسنگ کی گئی وہ غلط کی گئی، وہ پاکستان دشمن ہے اور وہ پاکستان کے بنیادی مفادات کے خلاف بات کرتے ہیں. دوسری بات. تیسری بات، پاکستان کو اس حد تک مدد کرنی چاہیے جس حد تک مدد کرنے میں اس کا اپنا نقصان نہ ہو. پاکستان نے مدد کی روس کو نکالنے کے لیے اور وہ آج تک تباہی ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان کے حکمرانوں کو ہوں خواہ وہ فوجی ہوں، یہ سوچنا چاہیے کہ جو فیصلے کرتے ہیں قوم کو 30 سال تک بھگتنا پڑتا ہے. چوتھی بات، ہمارا ان کے ساتھ ایک جو ٹرمز ہے ایگریمنٹ ہے ٹریڈ کا، ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا. جو چیزیں یہاں سے جانی ہیں ان کو جانی چاہیے. اور جنرل صاحب نے 2 اور بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، وہ ہے کہ وہاں پہ پیسہ نہیں ہے، بینک خالی ہیں، منی نہیں ہے، ویلیو ان کے جو نوٹ ہے اس کی ویلیو نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پہ غذائی قلت نہ ہو جائے. ستمبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اب گندم تقریباً ہمارے پاس بھی خاص ہی حد تک ہوتی ہے، ہم باہر سے منگوارے ہوتے ہیں اور ان کے لیے بھی گندم ہم ہی غالباً سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. غذائی قلت نہ ہو اور ان کے دیہی علاقوں میں کوئی مسئلہ نہ آ جائے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ خشک سالی ہے. اس کا مطلب وہاں پہ بارشیں زیادہ نہیں ہوئی ہیں ان علاقوں میں، تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اگر یہ باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں تو ان کو بھی تو سمجھ آنی چاہیے جن کے بارے میں جنرل صاحب نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ 20 سال کے بعد وہ بدل گئے ہوں گے. میری دعا ہے کہ وہ بدل جائیں. اور یہی انہی کی بہتری ہے، کسی میں افغان عوام کی بہتری ہے، کسی میں اس خطے کے لوگوں کی بہتری. بالکل، یہ خطے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ان کا رویہ اسی طرح سے تبدیل ہو تو چیزیں بھی بہتر ہو سکتی. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.